السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے جو درمیان طے پائی ہوئی تھی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت، اس کے 60 روز گزر چکے ہیں۔ 17 اگست کو وہ ڈیڈ لائن پوری ہو چکی ہے۔ دونوں جو ممالک ہیں ان کے معاملات جوں کے توں ہیں، کوئی اس میں بہتری نہیں آئی، یعنی اب کوئی باضابطہ طور پر کوئی جنگ بندی موجود نہیں ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ امریکی صدر وہ جو حسب روایت گرجتے برستے نظر آ رہے ہیں، دھمکیاں دیتے نظر آ رہے ہیں۔ آج انہوں نے عمان کو دھمکی دے ڈالی ہے، لیکن ترکی با ترکی ایران بھی جو جتنی بھی گفتگو امریکی صدر کی جانب سے کی جاتی ہے اس کا جواب ایران کی طرف سے ضرور آتا ہے، اور وہ بھی جو ہے نا وہ جو سینگ پھنسائے ہوئے ہیں وہ اس کو نکالنے کے موڈ میں نظر نہیں آتا۔ اب جیسے عالمی سطح پہ کچھ معاملات ہیں جو اس طرح کی ڈیبیٹ کا شکار ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں بھی جو صوبوں کا مسئلہ ہے ہماری داخلی معاملات کے اندر، وہ بھی اسی طرح سے اس کی ایک بحث شروع ہو چکی ہے۔ اگرچہ کہ کہا جا رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے، ایم کیو ایم جو ہے وہ اب اس تجویز کے ساتھ ہے، وہ اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہے چھوٹے صوبوں اور نئے صوبوں کے لیے، لیکن پیپلز پارٹی اس کی راہ میں رکاوٹ کے طور پر حائل ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ پارلیمان میں لے جا کر اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور عنقریب وہ جب گفتگو کریں گے تو اس معاملے کو پارلیمان میں اٹھائیں گے اور اپنا موقف بھی جو ہے وہ پارلیمان کے سامنے رکھیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ صوبوں کی کیا ضرورت ہے، وہ انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے، صوبوں کو تقسیم کرنے، نئے صوبے بنانے، چھوٹے صوبے بنانے، یہ ساری جو مباحثے ہیں یہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ضلعی حکومتوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی زیر بحث آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ اس پہ بھی بات کی جا رہی۔ گورننس کے مسائل ایکچولی چھوٹے صوبے حل کر سکتے ہیں، ضلعی حکومتیں حل کر سکتی ہیں۔ اب نئے صوبے بنانے کی خواہش اپنی جگہ کسی سراب کی طرح لگتا ہے، لیکن بہرحال ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ یہ کیا واقعی یہ سراب ثابت ہوگا، یا جو ضلعی حکومتیں ہیں وہ ایک متبادل کے طور پہ بہتر پرفارمنس دے سکتی ہیں، گورننس بہتر کر سکتی ہیں۔ پنجاب میں میرے خیال آئندہ 2-4 روز کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ جو ان کو اعلان کر دیا جائے گا۔ جماعت اسلامی بھی دھرنے دیے بیٹھی ہے پیٹرولیم لیوی کو لے کر، اور یہ جو معاملات ہمیں کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں، ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب نے مسلم لیگ نون سے، فردوس شمیم نقوی صاحب تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، خزندہ چٹان صاحب پیپلز پارٹی سے، اور خالد فاروقی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں۔ میں سب سے پہلے فردوس شمیم نقوی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں جو صوبوں کا پرسپیکٹو ہے اس پہ ضرور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے، پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے وہ دیجئے، پھر ہم جو دیگر معاملات ہیں جو آج اسمبلی میں بھی ڈسکشن ہوئی بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کے معاملات کے اندر بھی اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن میں چاہوں گا پہلے صوبوں پہ آپ ذرا تھوڑا سا پی ٹی آئی کا موقف ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے صوبے جو ہیں وہ ڈسپروپورشنیٹ ہیں۔ پنجاب از ڈومینیٹنگ دی ادر پروونسز، جس کی وجہ سے باقی چھوٹے صوبوں کو ہمیشہ شکایت رہی، اور اس سے پہلے بھی جو ثانیہ مشرقی پاکستان ہوا تو اس وقت جب ویسٹ پاکستان بنایا گیا تھا ٹو کاؤنٹر بنگال، اس سے بھی یہاں بہت ساری شکایتیں پیدا ہوئیں۔ تاریخی پس منظر میں پاکستان ہمیشہ سے جو تھا وہ ڈیوائیڈڈ تھا۔ فار ایگزامپل بلوچستان میں کلات اسٹیٹ تھا، 3 اور اسٹیٹ تھے، پنجاب کے اندر بھاولپور اسٹیٹ تھا، اور اگر آپ لسانی طور پہ دیکھے جائیں تو تب بھی پنجاب ڈیوائیڈڈ تھا، کے پی پی بھی ڈیوائیڈڈ تھا، اور ہم نے ان سب کو جوڑا تھا ٹو کاؤنٹر بنگال۔ اچھا، یہ جو گورننس کا ایشو ہے نا، یہ اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دا پروونسز اور سائز آف دا پروونس۔ گورننس کا ایشو یہ ہے کہ آپ کی ایگزیکٹو کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے۔ آپ کو لوکل گورنمنٹ والوں کی کیپیسٹی اگر آپ دیکھیں گے تو ادھر تو لوگوں کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، جو آپ کی یہ لوکل باڈیز کے اسٹاف میں کام کرنے والے، انہیں صرف تنخواہ ملتی ہے، کام کچھ نہیں ہوتا، صرف تنخواہ لے کے جاتے یا نوٹ کماتے۔ اینڈ کیپیسٹی، یہ ہیں گورننس کے اصل مسائل۔ آپ کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے ایٹ دا لوور ٹیئر۔ جو محکمے ڈیوالو ہوئے تھے فرام دا فیڈرل گورنمنٹ انٹو دا پروونشل گورنمنٹ، ان کی پرفارمنس رپورٹ لے لیجئے، آج تقریباً 15 سال ہو رہے ہیں اس ڈیولوشن کو،
has their performance improved? इससे कि कैपेसिटी नहीं इम्प्रूव की गई. सारी बात ये सारी कागजी कार्रवाई है. पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट नहीं बढ़ा, लेकिन जो बुनियादी मिनिस्ट्रियां थी वो ट्रांसफर हो गई. हेल्थ, एजुकेशन, आपकी फिर ट्रांसपोर्ट, माइंस एंड मिनरल प्रोविंशियल सब्जेक्ट है. लेकिन क्या हुआ? डेवलपमेंट हुई या पेस रुक गई? अब पता चल रहा है कि नहीं. लेबर, अब आप मुख्तलिफ लेबर लॉज तो नहीं ला सकते सूबों में मुख्तलिफ पे. जो कंपनियां मल्टी प्रोविंसेस हैं या मल्टी नेशनल हैं, हाउ डू दे वर्क? इतने ज्यादा इश्यूज हैं गवर्नेंस के कि अगर आप मुझसे कहेंगे मैं 1.5 घंटा इस पे तकरीर कर सकता हूँ कि कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है. आपको पहले बुनियादी तौर पर एक और बड़ा बुनियादी मसला है. पाकिस्तान इज अ फेडरेशन. सेनेट के ऊपर जाके चारों सूबों को बराबर के हकूक हैं. हर सूबे से 20-20 या 24-24 सेनेटर्स आए हुए, रिजर्व सीट वगैरह माइनॉरिटी के मिला के. अब आप नए सूबे कर देंगे, लेट से पंजाब के 4 हिस्से कर दें, तो क्या होगा? यानी वो फेडरेशन में जो इक्विवेलेंस आया हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. हाउ डू वी वांट टू एड्रेस दैट? इंडिया का सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है? यूपी का है. आपको पता है उसकी आबादी कितनी है? 25.4 करोड़. कितनी? जी जी, ये पाकिस्तान का. अभी गूगल करके AI पे डाले, नंबर वेरीफाई हो जाएगा. तमाम पार्टिसिपेंट से कह रहा हूं. बास चाइनीज सूबे भी हमसे बड़े हैं. बास चाइनीज भी बड़े, लेकिन इफ यू कॉमन सेंस की बात ये है कि ये जो चीज है, ये आप जो है बड़े सूबे जनरली आर नॉट गुड. इससे के स्टेट्स एग्जिस्ट फॉर सर्विंग द पीपल. ठीक. और सर्विस एट द डोर स्टेप मिल जाएगी तो ज्यादा अच्छा है. जितने सब्जेक्ट्स जो अवाम की नीड है वो विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स सॉल्व किए जा सके, उतनी अच्छी गवर्नेंस होती है. जहां लोगों के मसाइल के टाइम ज्यादा लगते हैं, यहाँ तो फाइल पे बैठ जाते हैं. क्यों? कि नोट आता है, नोट के लिए जनाब अली बैठा जाता है. कमाई है, फाइल गायब. वो पूछेंगे जी आप तो आए नहीं थे इसके साथ पहिए लगाने, इसलिए हमने फाइल को छुआ ही नहीं. और ये मसला आज का नहीं है, ये मसला दरीना हो चुका है. पता नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 दिहाइयों से तो पाकिस्तान में हालात दुगरगू होते जा रहे हैं. इस पे बेहतरी कोई नहीं आई. जिस मुल्क में कहा जाता हो कि एंटी करप्शन इज द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, जिस मुल्क में कहा जाता है कि इंसाफ जो है आपको वकील करने की जरूरत नहीं है, जज कर लो. ठीक है. थानों का हाल आप देख रहे हैं कि क्या है. ठीक है, आपका पॉइंट आ गया. आपका पॉइंट ये है कि गवर्नेंस जो है वो आदम की तस्वीर नहीं दिखाते, कोई काम होता नहीं है. ठीक, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि गवर्नेंस जो है वो सूबों के डिवाइड करने से ठीक नहीं होगी. वो एक्चुअली जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे यहाँ जो जिससे काम लिया जाना है, वो काम नहीं कर रहा और वो उनकी कैपेसिटी बढ़ाइए, करप्शन खत्म की. ठीक, आपका पॉइंट आ गया. डॉक्टर जुल्फकार साहब, ये मैं खुंजादा चट्टान साहब के पास भी जाना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या है सूबों पे? पंजाब में करारदाद मंजूर हुई हुई है, बहावलपुर सूबे की भी है, अदरवाइज भी KPK में भी है. क्या पंजाब चाहता है कि सूबे को तकसीम किया जाए, या वो ये चाहता है कि अगर सिंध तकसीम होगा तो हम तकसीम के हक में हैं, या वो चाहता है कि सारे जितने यूनिट्स हैं उनको इक्वली डिवाइड कर दिया जाए और पंजाब का भी उस हिसाब से डिवाइड? क्या एक्चुअली नून लीग का एग्जैक्ट मौक़िफ़ है ये सूबों पे? क्योंकि ख्वाहिश बहुत जोर से है इस वक्त. हम देख रहे हैं कि उसकी एक डिस्प्ले भी हमें नजर आ रहा है. पहले आप डॉक्टर जुल्फिकार साहब के चाहे मैं 1 मिनट ले लूं. जी प्लीज. सिंध बहुत खतरनाक सिचुएशन में. जी, सिंध में 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप वाजे तौर पे हो गए, उर्दू स्पीकिंग एंड सिंधी स्पीकिंग. आप सिंध को डिवाइड करेंगे, खून खराबा हो जाएगा. पहले आपको उनकी रेवेन्यू साइड को उनको इंश्योर करना है कि उनका फ्यूचर विल नॉट बी अफेक्टेड, तब आप कीजिएगा, वरना हम नहीं समझते कि सिंध अभी डिवाइड किया जा सकता है.
ٹھیک ہے معافی میں سمجھ گیا جی. ڈاکٹر ذوالفقار صاحب میں چاہوں گا آپ یہیں سے ایڈریس کر لیجیے. دیکھیں جی دو چیزیں ہیں, ایک میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے اور ایک پارٹی کی اوپینین ہے. دیکھیں ہماری پارٹی جو ہے وہ نہ تو صوبوں کی تقسیم کے معاملے میں ہماری کوئی ایسا اختلاف ہے لیکن ہم کیا چاہ رہے ہیں, پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ اس پہ کنسنسس ہو تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اور پورے سسٹم کا. دیکھیں جب پہلے آپ نے کالا باغ ڈیم, پھر نہروں والا معاملہ اور کتنے ایشوز آئے صوبوں کے درمیان, اور وہ اپنی چیزوں کو بہت دور لے گئے. اگر آپ دیکھیں آپ کنسنسس نہیں ہوتے, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ چلو ایک پروونشل اسمبلی سے آپ کی ریزولوشن ہو جاتی ہے 2/3 سے, پھر آپ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت تو ہے نہیں اپنا قومی اسمبلی میں, تو ہم پھر وہاں کیسے اس کو پاس کریں گے؟ پھر سینٹ میں ہم اس کو کیسے پاس کریں گے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے بنوانے ہیں وہ خود ہی 2/3 بھی دے دیں گے, پیپلز پارٹی ووٹ دے دے گا. نہیں ایسی نہیں بات, جنہوں نے بنوانے ہیں وہ تو جب سے پاکستان بنا ہے وہ بنا ہی رہے ہیں نا. دیکھیں بڑی بڑی فرینک بات ہے, وہ تو بنتے بناتے آئے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے. لیکن دیکھیں کس کو اتنا جبر پہ کوئی کام بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں پورا پاکستان تقسیم ہو جائے, پورے ہماری صوبے تقسیم ہو جائے, ہماری کمیونٹی کنسنسس ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن دیکھیں ہم اپنے لوگوں پہ جبر کر کے, اپنے عوام پہ جبر کر کے پولیٹیکل پارٹیز کو بہت زیادہ, یعنی جب دیکھیں اب ہم اس متحمل ہو ہی نہیں سکتے. میں نے یہی بات کی ہے کہ میں اپنی ایک رائے دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے کہ اگر ہم یہ جو ہے کوئی بھی کام جو ہے وہ ایسا کریں جس میں ہماری جو ہے وہ پوری ایک قوم تقسیم ہو. دوسری بات رہی گورننس کی, میں آپ کو بتاؤں یہ تو بڑا آسان سا کام ہے. آپ دیکھیں جیسا سسٹم چل رہا ہے, آپ لوکل پارٹی سسٹم کو مضبوط کریں. بے شک میری حکومت ہو, ہم نے بھی کوتاہیاں کی ہیں, اور دوسری جہاں پہ جس کی حکومت ہے لوکل پارٹی سسٹم کو مضبوط کریں. اور نمبر 2 اس کو پورے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کریں. کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کیا آپ کا گورننس کا کوئی ایشو نہیں آتا کہ بھئی آپ صوبے زیادہ بنانے سے آپ کی جو ہے وہ گورننس بہتر ہو جائے گی. ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ 2 کام کر لیں, لوکل پارٹی سسٹم کو آپ اسٹرانگ کر لیں اور پورے نظام کو ڈیجیٹلائز کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ سیاسی جماعتیں چاہتی نہیں ہے نا لوکل باڈیز کو. ہم نے دیکھا جو آپ کے سامنے KPK میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے. مجھے یہ بتائیں, اچھا نشاط بھائی, اگر سیاسی جماعتیں یہ لوکل پارٹی سسٹم کو بھی نہیں بنانا چاہتی تو وہ پھر صوبے کیسے بنائیں گی؟ صوبے وہ کیسے بننے دیں گی؟ یہ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے دونوں کام نہیں ہونے دینے. ہاں جی, نہیں وہ کیسے بننے دیں گی نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ لوکل پارٹی سسٹم کو یہ اختیار نہیں دینا چاہ رہے, وہ آپ دیکھیں نا جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے اگر ترقی کی ہے تو وہ لوکل پارٹی سسٹم ان کا سٹرانگ ہے. جی UK کے اندر دیکھیں اتنے پرائم منسٹر چینج ہوئے, وہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑا عام آدمی کو, کیونکہ ان کا لوکل باڈی سسٹم جو ہے وہ انٹیکٹ ہے, وہ اپنا کام کرتا رہا. دیکھیں ہمیں ایز اے پالیٹیشین ہمیں اتنا بھی بے ضمیر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے حقائق پہ بات نہ کریں. ٹھیک, میں کہتا ہوں دیکھیں ہمیں اپنے نیشن کے لیے بات کرنی چاہیے, اپنی اگلی نسلوں کے لیے بات کرنی چاہیے. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا ذرا خنزادہ چٹان صاحب, کیا معاملہ ہے پیپلز پارٹی کا؟ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ پیپلز پارٹی اگر کالا باغ پر راضی نہ ہو, نہروں کے معاملے پر راضی نہ ہو تو وہ کام ہو نہیں پاتا. اب ڈیبیٹ تو کھل چکی ہے. کہا جا رہا ہے بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ پارلیمان کے اندر اس پہ بات کریں گے. موقف تو ہم سب جانتے ہیں آپ کا کہ آپ سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سندھ تقسیم نہیں ہوگا تو یقیناً پنجاب بھی جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگا, لیکن چھوٹے یونٹس کی بات, انتظامی یونٹس کی بات ضرور کی جاتی ہے. آپ جو سمجھتے ہیں, کیونکہ فردوس شمیم نقوی صاحب نے بالکل تھوڑا ایلیبوریٹ کیا اس معاملے کو کہ صوبے کی تقسیم حل نہیں ہے, اصل جو مسائل ہیں وہ ان کو حل کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کا کہنا ہے کہ لوکل گورنمنٹ, اگر آپ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ, وہ والی نہیں جو آج کل ہمارے ہاں چل رہی ہیں,
پراپر اختیارات کے ساتھ اگر لوکل باڈیز دے دیے جائے تو میری بھی ذاتی رائے یہ ہے کہ 90% معاملات عام آدمی کے وہاں حل ہو جاتے ہیں. تو پھر اس ڈیبیٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کون سینٹ کی سیٹیں پوری کرے گا, پھر نیشنل اسمبلی کی کمپوزیشن ہے, پھر اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں, آپ 32 ڈویژنوں کو صوبہ دے رہے, 32 گنا آپ اخراجات بڑھا کے آپ سے نکلے گا کچھ بھی نہیں, آؤٹ پٹ وہی رہنی ہے, کیونکہ آپ کی ساری جو بیوروکریسی ہے یا آپ کی انتظامیہ وہی کی وہی کی وہی ہے, وہ اسی طرح ہی کام کرے گی, تو پھر کام ہوگا کیسے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبے جو ہیں وہ کیوں نہیں بننے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, نہ تو میں صوبوں کے مخالف ہوں نہ میرا پارٹی صوبوں کے مخالف ہے. ہم تو آئین کے خالق ہیں. جو آئین ہم نے 1973 میں اس ملک کو دیا ہے, اس میں لکھا ہے کہ صوبے اگر چاہے تو بن سکتے ہیں, لیکن کیسے بننا چاہیے جیسے آئین میں لکھا ہے, چاہے وہ پنجاب کا صوبہ ہو, پختونخوا کا صوبہ ہو, بلوچستان کا صوبہ ہو, کوئی بھی صوبہ ہو, اگر آئین کے مطابق وہ اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ہم کون ہے کہ اس پہ ہم اعتراض کریں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یا جو بحث ہو رہا ہے اس کا اس ملک کو, اس ریاست کو فائدہ ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبے کسی بھی حال میں نہیں بن سکتے. جس طرح کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا, اس طرح یہ صوبے نہیں بن سکتے. زمینی حقائق یہ ہے. اگر آپ آئین کے ذریعے اس کو بنانا چاہتے ہیں, اگر بندوق کے زور پہ بنانا چاہتے ہو تو اور بھی بات ہے, لیکن اگر آئین اور قانون کے مطابق آپ اس کو بنانا چاہے تو یہ نہیں بن سکتے ہیں. لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ سب سے پہلے بات تو یہ کہ آپ ہمارے بلوچستان کے حالات دیکھ لیں, آپ خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ لیں, کشمیر میں آپ دیکھ لیں ایک لڑائی جاری ہے. میں ان لوگوں کا بات نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے بندوق اٹھایا ہے, میں جو بات کر رہا ہوں جنسی کا بات کر رہا ہوں, انٹلیکچوئل کا بات کر رہا ہوں, صحافیوں کا بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں میں کتنے احساسی محرومیاں ہیں. ہم اگر ایک اور پینڈورا باکس کھول دیں گے, دوسرا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ یہ قوم پرستی کا جو بوت ہے اس کو ہم نے بوتل میں بہت مشکل سے بند کیا ہے, اور یہ انتہائی خطرناک ہے. آج کل جو ہم نام سن رہے ہیں کہ یہ فتنہ الخوارج ہے اور یہ دہشت گرد ہے, ان سے انتہائی زیادہ خطرناک یہ چیز ہے. کیونکہ یہ جو فتنہ الخوارج ہے یا کچھ ہے, یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں, وہ تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں یا افغانستان بنانا چاہتے ہیں یا گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں یا گریٹر سندھ بنانا چاہتے ہیں یا علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں. لیکن قوم پرستوں میں جو انتہا پسند ہے وہ تو ڈائریکٹ ان لوگوں کا مطالبہ اور ان لوگوں کا مسئلہ پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنا ہے. تو ہم نے جو اتنا زبردستی سے اور اتنے عرصے میں جمہوری پارٹیوں نے, وفاقی پارٹیوں نے یہ قوم پرستی کا جن جو ہے بوتل میں بند کر دیا ہے, وہ بدترین شکل میں جو ہے اور بہت طاقت کے ساتھ اس بحث کی وجہ سے سامنے آ جائیں گے. اس میں ایک مسئلہ صوبے میں اور بھی ہے. چلو ہم مان بھی لیتے ہیں, تمام سیاسی پارٹی بھی راضی ہو گئی, تمام عوام بھی راضی ہو گئے, تو کیا ہمارے معیشت میں وہ سکت ہے کہ ہم 33-34 صوبے بنا سکے؟ 2018 میں ہمارا مرج ہوا ہے پاٹا کا پختونخوا کے ساتھ. ابھی تک ایک سابق پاٹا کے ڈسٹرکٹ میں پولیس کمپلیکس نہیں ہے, ایک سابق پاٹا میں جوڈیشل کمپلیکس نہیں ہے, لوگوں کے پاس دفتریں نہیں ہے, ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں, رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو اگر ہم 7 ڈسٹرکٹ کو ڈسٹرکٹ لیول کے انفراسٹرکچر نہیں دے سکے 2018 سے 2024 تک, اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم 33 وزیر اعلیٰ ہاؤس کیسے بنائیں گے, 33 آئی جی ہاؤس کیسے بنائیں گے, 33 چیف سیکرٹری ہاؤس کیسے بنائیں گے؟ وہ ہم سے جنوبی پنجاب کا جو طے ہوا تھا وہ نہیں بن سک رہا تھا, اس کا سیکریٹریٹ بنانے کے بعد وہ وہیں کا وہیں ہے, پتہ نہیں وہ کہاں ہے, اس کے اندر کیا ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں. پھر ان 33-34 وزیر اعلیٰ کے لیے 33-34 ہیلی کاپٹر, اتنی جہاز, ان کا پروٹوکول, اسمبلی ممبران کو بلو پاسپورٹ, پھر ان کے خاندان کو بلو پاسپورٹ, پھر ان کے لیے مراعات. تو ہمارا معیشت بھی ان چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم 33-34 صوبے بنائیں. تو اگر ایک کام ناممکن ہے تو پھر ہم قوم کو میں مزید انتشار میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں, جو کہ ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے 3 بڑے مسائل ہیں.
نمبر 1 دہشت گردی ہے، نمبر 2 معیشت ہے، نمبر 3 ہمارا جو ہے وہ سیاسی استحکام ہے. ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں کہ اس ملک میں امن و امان آئے، اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے، ہمارا معیشت مضبوط ہو، کہ کیسے اپنے اخراجات کم کرے، کیسے اپنے آمدن کو جو ہے اس کو ہم بڑھائے. تو غیر ضروری چیزوں میں ٹھیک ہے خدا صاحب، آپ کا ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بات بڑی ویلڈ ہے کہ سر یہ تو ویسے تو امریکہ بھی یہ افورڈ نہیں کرتا، یہ 32 جو ہیں اس قسم کے جہاز تو لیے جائیں، یا یہ اللہ تللے کہنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں، ویسے تو مرانوں کو خود سے نہیں کرنے چاہیے، لیکن واقعی اگر 32 ہوں تو پھر تو پتہ نہیں اللہ ہی حافظ ہوگا اس قوم کا. اب سوال میرا یہ ہے، دیکھیں 3 پوائنٹس دہشت گردی، معیشت اور سیاسی استحکام خونزادہ چٹان صاحب نے دیے. جو قوم پرستی اور پلس جو تھوڑا سا بات جو سپیکنگ اس کے پرسپیکٹو کے اندر جو کی ہے شمیم نقوی صاحب نے، اور ڈاکٹر ذوالفقار بھی کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ امپاورڈ ہو تو وہ ڈیلیور کر سکتی ہے تو معاملہ گورننس کا حل ہو جائے. کس کی خواہش ہے سر یہ کہ ان حالات میں کیوں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے سے معاملات ہمارے بہتر ہوتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ خواہشات اوپر آ جاتی ہیں اور ہم پھر اس کے پیچھے اندھا دھند بھانگتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے کہ کچھ 2-4 لوگوں کی سی ایم بننے کی خواہش ہے جو اتنا مسئلہ بن گیا ہوا ہے کہ وہ جا کے کانوں میں ڈالتے رہتے ہیں کہ ہم نے بھی چیف منسٹر بننا ہے؟ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال نشاط صاحب ایسا کوئی کیس ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حقائق کو سمجھے بغیر ایک دم سے سٹیپ کوئی نہیں اٹھانا چاہیے. میں اس وقت تو اس معاملے کو بلا ضرورت سمجھتا ہوں، جبکہ ملک جو ہے استحکام ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، استحکام میں رہنا چاہتا ہے. آپ اس کو عدم استحکام کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ یہ بحث جو شروع ہوئی ہے اس نے کنفیوژن کریٹ کر دیا ہے. یہ یا تو جس کے پاس کوئی باقاعدہ پلان ہے، باقاعدہ اس کا بلو پرنٹ ہے، وہ قوم کے سامنے پیش کیا جائے نا کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں. اب آپ ان کو 3 جگہوں پہ، کبھی آپ کہتے ہیں چھوٹے صوبے، کبھی آپ کہتے ہیں انتظامی یونٹ، کبھی آپ کہتے ہیں لوکل باڈی سسٹم. کسی ایک کی بات کی جائے تاکہ لوگ یکسو ہو کے اس پہ سوچیں اور اس پہ کام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ گورننس کا نہیں ہے. گورننس تو ویسی ہی رہے گی جب آپ چھوٹے صوبے بنا لیں، بڑے صوبے بندے وہی ہیں، آپ کی افسر شاہی وہی ہے، آپ کے نمائندے وہ ہیں، ہر جگہ پہ کرپشن کا جو ٹرینڈ ہے وہ وہی ہے. اگر یہ لوٹ سوٹ کا نظام جو ہے چھوٹی سطح پہ لے کے جانا ہے، وہ زیادہ منظم چھوٹے لیول پہ ہو جائے گا. جو بڑے لیول پہ ہے وہ بڑے لیول پہ ہے. لیکن اگر تو ملک میں قانون کی عملداری لے کے آنی ہے، اگر شفافیت لے کے آنی ہے، تو احتساب کا، انصاف کا نظام ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ ہے بیسیکلی وسائل کی تقسیم کا. یہ جو گورننس والا ایشو بھی جب اٹھتا ہے تو وہ اس لیے اٹھتا ہے کہ آپ لاہور میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو بڑا صاف شفاف، بڑا صاف ستھرا شہر نظر آتا ہے، سڑکیں بڑی اچھی ہیں، ہاسپٹل ہیں، ہر چیز آپ کو کہیں گے جی بہت کمال کر دیا. یہ آپ کو لاہور کے، پنجاب کے باقی شہروں میں نظر آتا ہے سارا کچھ. یہ آپ کو لیا میں، ڈی جی خان میں، راجن پور میں، جو بھی ادھر ضلع ہیں، دیکھیے نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنا پیسہ آپ لاہور میں ایک شہری پہ خرچ کرتے ہیں سالانہ، میں آپ کو بالکل اس بارے میں آپ غور کریں، جتنا پیسہ آپ لاہور میں ایک شہری پر ہر سالانہ خرچ کیا آپ نے پچھلے سال میں، کیا اتنا پیسہ آپ نے لیا میں خرچ کیا؟ کیا اتنا پیسہ راجن پور میں خرچ کیا؟ کیا ٹوبا میں، گوجرا میں، فیصل آباد میں خرچ کیا؟ جب آپ اپنے پیسے کا رخ جو ہے اس کے اوپر جو وزیر اعلیٰ کے ثوابدیدی اختیارات ہیں، اصل مسئلہ وہاں پہ آ جاتا ہے. جب ثوابدیدی اختیارات ہیں کہ فنڈز کہاں پہ خرچ ہو جانے ہیں، تو وہ علاقے پسماندہ رہیں گے. آج بھی جنوبی پنجاب سے اٹھ کے ایک پیشنٹ جو ہے اس کو ایمرجنسی میں لاہور آنا پڑتا ہے. آج بھی برن سینٹر لاہور میں بنے ہوئے ہیں. آج بھی جو آپ کو جنرل اسپتال میں اپنے پیشنٹ لے کے آنے پڑتے ہیں. سو یہ چیزیں اگر ان جگہوں پہ خواہ یہ لوکل باڈی سسٹم کے تحت آئے یا چھوٹے انتظامی یونٹس جو ہیں. اچھا چھوٹے انتظامی یونٹس کی ایک بات میں آپ کو بتا دوں. ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ چیف سیکرٹری اور وہ وہاں پہ گورنر ہاؤس، ایسی باتیں نہیں. یہ لاجک نہیں ہے. آپ نے اگر تو یہ لاہور کا گورنر ہاؤس ہے، عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں گورنر ہاؤس ختم کر دوں گا، تو اس کا مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ جی میں ایک فلیٹ میں، 2 فلیٹ میں، 4 فلیٹ میں ایک آفس بنا دوں گا گورنر کا. وہاں پہ جتنے ڈویژن ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کمشنر کا آفس جو کسی گورنر ہاؤس سے کم ہوتا ہے؟ کمشنر ہاؤس کسی گورنر ہاؤس سے کم ہوتا ہے؟ نہیں. آپ جتنے پنجاب کے مرضی لے لیں، سندھ کے لے لیں، جہاں کے بھی کمشنر ہاؤس ہیں، کیا وہ گورنر ہاؤس سے کم ہے؟ ایک کمشنر چیف سیکرٹری نہیں بن سکتا، ایک آر پی او ڈی پی او جو ہے وہ وہاں پہ پولیس کا جو انچارج نہیں بن سکتا. یہ چیزیں ہیں کرنے کی. اگر آپ کی نیت ہے تو آپ چھوٹے یونٹ بنا کے بھی آپ ان سے کام لے سکتے ہیں. وسائل کی منصفانہ تقسیم. آپ این ایف سی ایوارڈ سے جو پیسہ لیتے ہیں صوبوں کو دیتے ہیں، وہ این ایف سی ایوارڈ کا پیسہ آگے تقسیم کیوں نہیں ہوا؟ گراس روٹ لیول تک کیوں نہیں گیا؟ اگر پروونشل، ہاں بالکل، اگر وہاں پہ یہ پیسہ نہیں گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس پیسے پہ قبضہ کر لیا. اب آپ کی مرضی ہے، بادشاہ ہیں آپ صوبے کے،
جو دیکھیں آپ گیلانی صاحب کا دور تھا, انہوں نے کہا یار میں تو وزیر اعظم ہوں لیکن میں غریب آدمی ہوں, وزیر اعلیٰ جو ہے وہ امیر آدمی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وزرائے اعلیٰ کے پاس آ گیا پیسہ بہت زیادہ, ساتھ آ گئے سوابدیدی اختیارات, ساتھ آ گئی ان کی پسند ناپسند, ساتھ آ گئی ان کی پسندیدہ بیوروکریسی, ساتھ آ گئی جونیئر بیوروکریسی. انہوں نے ٹکا کے وہاں جونیئر افسر لگائے اپنی پسند کے کام لینے کے لیے. یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط کام کرتی ہیں, یہ گورننس کو یہ توڑتی ہیں, انصاف یہ نہیں آنے دیتی, وسائل یہ نہیں جانے دیتی. جب تک یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا, جب تک آپ وسائل نہیں تقسیم کریں گے. اب یہ چھوٹے جو ڈویژن لیول پہ ہے یہ آپ کے لیے مشکل دور سے بظاہر نظر آتی ہے, لیکن اگر کوئی ایمانداری سے کرنا چاہے, اگر کوئی اس نیت سے کرنا ہے کہ اس نے ہیلی کاپٹر پہلے خریدنا ہے, گورنر بننا ہے, وہاں ہیلی کاپٹر بھی خریدنا ہے, تو پھر تو یہ کام بہت مشکل ہے. پھر تو آپ گلی گلی میں ہیلی کاپٹر لے کے جائیں گے. آپ تو چاہ رہے ہیں انصاف, آپ تو چاہ رہے ہیں غریب آدمی کی بہتری, بدنیتی کے ساتھ, بدنیتی کے ساتھ. اچھا, اور اسی طرح کراچی کا, اسی طرح کراچی جیسے شہروں کا دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, لسانی مسائل, قوم پرستی اور اس طرح کے دیگر مسائل پہ بھی تو بات دیکھیے نوشاد صاحب, اس طرح کراچی جیسے شہروں کا, جو کراچی بڑا شہر ہے, اس کو آپ صوبائی حکومت کو چاہیے تھا کہ کراچی کو اتنی خود مختاری دے, وہاں پولیس کمشنر ہو, وہاں کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ اس طرح ہو کہ وہاں پہ بڑے شہروں کا, اربن سٹیز کا اپنے حساب سے طریقہ کیا جاتا ہے, دنیا بھر میں ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ کہیں کہ نیو یارک کا میئر آ گیا, اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں, آپ نے کراچی کے میئر کو اتنے اختیارات دیے؟ پیپلز پارٹی اس کا جواب دے نا کہ کراچی میئر ان کا اپنا ہے, کیا اس کو اختیارات دیے؟ پنجاب میں آپ آ جائیں تو پنجاب میں یہاں پہ مسلم لیگ کی حکومت ہے, یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے کہ ان کو ڈر ہے کہ ان کے اپنے ہی لوگ آ جائیں گے. یہاں صوبائی اسمبلی پھر 3 لیئر ہو جائیں گی, میں آپ کو یہ بتا دوں. آپ نیچے بلدیاتی نظام میں وہی لوگ بیٹھے ہوں گے, انہی کے بھائی بچے بیٹھے ہوں گے بلدیاتی ناظم بن کے, میئر بن کے, جو کچھ بھی آپ کہیں گے. اوپر پروونشل اسمبلی میں وہی لوگ ہوں گے, قومی اسمبلی میں وہی لوگ ہوں گے. ایک آپ نوٹ کر لیجئے, ایک فیملی کے ہی 4 افراد سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, پروونشل اسمبلی میں اور لوکل گورنمنٹ میں ہوتے ہیں. اس طرح ملک کا سسٹم نہیں چل سکتا. اس کو بدلنے کی باقاعدہ طور پر ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ نہیں کریں, اس پہ ورکنگ کے لیے کوئی تھنک ٹینک بنائیں, کو کمیشن بنائے. انڈیا میں بنا تھا کمیشن, انڈیا میں جب انہوں نے صوبے بنانے تھے 48 میں, 47 کے بعد انہوں نے 49 میں تلنگانہ کی ریاست بنا لی, اسٹیٹ الگ بنا لی. اس کے لیے انہوں نے بیٹھ کے باقاعدہ طور پہ کام کیا. وہاں 14 ریاستیں تھیں, اسٹیٹس تھیں جب آزادی ملی ہے, جب 47 میں پارٹیشن ہوئی ہے. آج کتنی ہیں؟ آج 28 ہے وہاں پہ اسٹیٹس. سو انہوں نے بھی یہ کام کیا, لیکن کام کرنے کے لیے انہوں نے ہم یہاں پہ ہم یہاں پبلک کو آگاہ کیے بغیر کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. ہم 6 مہینے سال اس ڈیبیٹ میں گزار دیں گے, جب بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ ہو جائے گا پھر کہیں گے اچھا چلے جی اب یہ 2 سال کے لیے اس کو مؤخر کر دیتے. ٹھیک ہے. اور ناظرین, صوبوں پر تو بات بہت ہو گئی, اب ذرا تھوڑی سی بات بھٹی صاحب سے بھی پوچھیں گے, شمیم صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ جو کچھ اسمبلی میں ہو رہا ہے, آزاد کشمیر کی حکومت بنانے جا رہی ہے نون لیگ, لیکن پیپلز پارٹی بھی ناراض نظر آتی ہے, اور جو ستمبر میں جو ایک جسے کہہ لیجیے دھرنے کی بات کی جا رہی ہے, اور بانی تحریک انصاف کے جو صحت کے مسائل ہیں اس پر بحث ہے, اپوزیشن لیڈر کیا کہہ رہے ہیں, اس سب معاملے پہ بات کرتے ہیں, لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک.